أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج یہ پروگرام نمبر 1032 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ القلم آیات 42 تا 47 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئیے انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بیٹا آپ لوگ؟ جی ماشاءاللہ. آج ناظرین کرام خاص بات یہ ہے کہ ہمارے تینوں جو ساتھی ہمارے ساتھ شریک ہیں تینوں حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: قرآن کریم تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, کئی مرتبہ ذکر آ چکا, بار بار دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ یاد دہانی رہے. اگر اس قرآن حکیم کے حقوق کو ادا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا, اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ان حقوق کو ہم نے فراموش کر دیا تو یہ قرآن شکایت لے کر کھڑا ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالی قرآن حکیم کو ہم سب کے حق میں شفاعت کرنے والا بنائے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ سمجھتے ہیں. سورہ قلم کی آیات 42 تا 47 42 سے 47 کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں. انہی آیات کا مفہوم و ترجمہ پیش خدمت ہے. جس دن کھولی جائے گی پنڈلی اور وہ بلائے جائیں گے سجدہ کرنے کی طرف تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے. جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں, چھا رہی ہوگی ان پر ذلت, حالانکہ پہلے وہ بلائے جاتے تھے سجدے کی طرف دنیا میں جبکہ وہ صحیح سالم تھے لیکن سجدہ نہ کرتے تھے. پس آپ چھوڑیے اسے مجھ پر جو جھٹلاتا ہے اس بات کو. ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے انہیں ایسی جگہ سے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی, اور میں مہلت دوں گا انہیں, بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے. کیا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی اجرت تو جس کے تاوان کے بوجھ سے وہ دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ لیتے ہیں؟ ناظرین کرام یہ مفہوم و ترجمہ ہے سورہ قلم کی آیات 42 تا 47 کا. اب اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف, یعنی گزشتہ آیت اور آج کی زیر مطالعہ آیت کا باہمی تعلق. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق, اس حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا.
گزشتہ آیت میں مشرکین مکہ کے خود ساختہ تصورات کا رد تھا، یعنی وہ سمجھتے تھے ہم تو بڑے اچھے ہیں، دنیا میں ملا تو آخرت میں ملے گا، اپنی دانش کے اندر، اور اس طرح کے اور انہوں نے خود ساختہ تصورات اختیار کر رکھے تھے۔ اب مجرمین کی سرزنش اور قیامت کے دن پیش آنے والے حالات کا ذکر ہے۔ ان کی تو دانش میں انہوں نے سمجھا کہ ہم تو بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، درجات میں ہوں گے، اب بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کل ہونے والا کیا ہے، وہ ذکر آج کی نشست میں ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، یعنی جو باتیں تفصیل سے بعد میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے پہلی بات، روز قیامت جب تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی تو منکرین چاہ کر بھی سجدہ ریز نہ ہو سکیں گے۔ بڑا ایک ہولناک منظر ہوگا، یہ بات تفصیل سے بعد میں تشریح میں بیان کریں گے، چاہیں گے بھی تو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں، ان قریب مخالفین حق کا برا انجام ہونے والا ہے، اور یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے کہ انہیں شعور تک نہ ہوگا، اس طرح ان کی پکڑ کا معاملہ ہوگا کہ ان کو اندازہ بھی نہ ہوگا۔ اور آخری بات تعارف کے ذیل میں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر بہت ہی مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملات اس کے اپنی مشیت کے مطابق طے ہوتے ہیں، بہرحال جو وہ طے کر چکا اس کے طے شدہ اٹل فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں سورہ قلم کی آیات 42 تا 47 کے تجزیے کی طرف، یعنی تجزیے میں ہر آیت کا موضوع ٹاپک، بالکل۔ سب سے پہلے سورہ قلم آیت نمبر 42 روز قیامت مخالفین حق اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے محروم رہیں گے۔ اگلا بیان سورہ قلم آیت نمبر 43، شرمندگی سے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے بڑی ذلت آخرت کی، قیامت کے دن کی ذلت ہے۔ اگلا بیان سورہ قلم آیت نمبر 44 سے 45، حق کو جھٹلانے والوں کو برے انجام کی وعید، یعنی ڈراوا۔ وعید کسے کہتے ہیں؟ ڈراوے کو۔ پھر آیت نمبر 46، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق پر کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، یہ آپ کی بے لوث دعوت ہے اور بے غرض دعوت ہے، مقصود ہے صرف اللہ راضی ہو اور بندے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگے۔ اور آخر میں آیت نمبر 47، مخالفین حق حقائق غیب سے لا علم ہے۔ اس کی تشریح کی ضرورت ہوگی، وہ بعد میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ غیب کے حقائق کو جانتے نہیں ہیں، بس من چاہی باتیں انہوں نے اختیار کر کے حق کی مخالفت کا رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ وقت آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کریں گے سورہ قلم آیت نمبر 42 سے۔ آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اتنی تیزی سے ساری باتیں بول جاتے ہیں، اس لیے بول جاتے ہیں کہ 1000+ ایپیسوڈ ہو گئی، لیکن یہ تکرار نہیں ہے، ہر دن آیات مختلف ہوتی ہیں تو ترجمہ بھی مختلف ہوگا اور پھر تشریح بھی مختلف ہوگی۔ چلیں تشریح کی طرف چلیں۔ سب سے پہلے سورہ قلم آیت نمبر 42، قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اس آیت کا مفہوم و ترجمہ، جس دن کھولی جائے گی پنڈلی اور وہ بلائے جائیں گے سجدہ کرنے کی طرف تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ یہ آیت نمبر 42 کا مفہوم و ترجمہ۔ یقیناً پنڈلی کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہوگی، آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلے نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ کی خاص جلال و شان کا ظہور ہوگا۔ ویسے تو عربی میں یہ پنڈلی کا کھلنا شدید سخت مرحلے کو بھی کہا جاتا ہے، شدید مصیبت کا معاملہ، تکلیف کا معاملہ، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ ایک حدیث شریف میں اس کا تذکرہ آیا تو اکثر مفسرین نے اس کو اس تعلق سے بیان کیا کہ مجرمین اور مشرکین کے لیے تو بڑا سخت مرحلہ آنے والا ہے، وہ اپنی جگہ بات ہے، البتہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک شان کا ظہور ہوگا، اس کی اپنی شان کے مطابق۔ چنانچہ آگے لکھا ہے، اس کو پنڈلی کے کھول دیے جانے کے الفاظ میں ذکر کیا گیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر بھی آتا ہے، مگر وہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ قرآن نے فرمایا سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کا ذکر فرمایا تو ہمارا ایمان ہے وہ باتیں ویسے ہی ہیں جیسا کہ ہیں۔ بچپن سے یاد ہے ایمان مجمل میں ہم پڑھتے ہیں نا، آمنتو باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ ہے۔ کیسا ہے؟ جیسا کہ وہ ہے اپنی ذات و صفات کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ہم اس کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کی خاص شان اور جلال کا جو ظہور ہونا ہے اس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے پنڈلی کو کھول دیے جانے کے الفاظ میں۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی۔ اندازہ کرے خالق کائنات رب العالمین، ہمارا خالق مالک رازق، اس کا ظہور، اس کی شان کا ظہور ہوگا اور وہ حکم دے گا کہ سب لوگ سجدے میں چلے جائیں۔ اگلا نقطہ، لیکن دنیا میں حق کا انکار کرنے والے
چاہیں گے تو بھی سجدہ نہ کر سکیں گے۔ جو دنیا میں نہ جھکے، اللہ کی دعوت قبول نہ کی، پیغمبر کی دعوت قبول نہ کی، ادھر اللہ کی نہ مانی، وہ جھکنا بھی چاہیں گے تو کل جھک نہیں سکیں گے۔ قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف میں ذکر ہے، ایسے لوگ اگر چاہیں گے، اب تو خالق کا ظہور دیکھ رہے ہیں نا ایک درجے کے اندر، اس کی شان کا ظہور دیکھ رہے ہیں، چاہیں گے چلو اب تو سجدہ کر لو، تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کی کمر کو تختے کی طرح سخت کر دیا جائے گا، سخت کر دیا جائے گا۔ یہ اگر یوں کر سکتے تو جھکتا ہے نا آدمی اور پھر سجدے میں، لیکن اگر کمر ہی سخت کر دی جائے گی تو وہ جھک نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ایک نقطہ ہم سب کے لیے بھی ہے، چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ سورہ قلم آیت نمبر 43 ارشاد ہوا خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ اللہ اکبر، اس کا مفہوم ترجمہ توجہ سے غور سے سنیے گا۔ فرمایا جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں، چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، حالانکہ وہ پہلے بلائے جاتے تھے سجدے کی طرف دنیا میں، جبکہ وہ صحیح سالم تھے لیکن سجدہ نہ کرتے تھے۔ یہ مفہوم ترجمہ ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 43 کا۔ اس کی تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، شرمندگی کے مارے مخالفین حق کی نظریں جھکی ہوں گی اور ان کے چہروں پر ذلت بھی چھائی ہوئی ہوگی۔ دنیا میں کفر کی، شرک کی، نفاق کی روش جو اختیار کی، آج اس گندگی کا اظہار ان کے جھکے ہوئے چہروں سے اور جو ذلت چہروں پر چھائی ہوگی اس سے ہو رہا ہوگا، اور شرمندگی ہوگی کہ کہاں زندگی کو ہم نے برباد کر ڈالا۔ ہاں جی، دنیا کے مزوں میں رہے اور دنیا کے اندر مگن ہو گئے، حق کی دعوت کا رد کر دیا، چلتے رہے راہ خدا کے خلاف اور رب کی نافرمانی کی روش پر اڑے رہے۔ کل کیا ہو رہا ہے؟ قرآن ذکر کر رہا ہے آج یہ جو کل ہونے والا ہے قیامت کے دن، قرآن اس ذلت کا تذکرہ آج کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلا نقطہ، جب دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی دعوت دی جاتی تو وہ صحیح سالم ہونے کے باوجود دعوت کو تکبر سے رد کرتے تھے۔ ایک جھکنا نماز کا جھکنا، وہ بھی آگے ذکر کریں گے، ایک ہے پوری زندگی کا جھکنا۔ پوری زندگی کا جھکنا کیا ہے؟ اللہ کو مان کر اللہ کی ماننا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو مان کر ان کی ماننا، اللہ کے کلام کو مان کر اللہ کے کلام کی ماننا۔ اس جھکنے کے لیے جو تیار نہ ہوئے، دنیا میں صحیح سالم تھے، ہٹے کٹے تھے، تندرست تھے، توانا تھے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ہرڈل نہیں تھی، مگر نہیں جھکے تو قیامت کے دن چاہیں گے بھی جھکنا تو جھک نہیں سکیں گے۔ اب ناظرین کرام، یہ تو مشرکین کا، کفار کا بیان ہوا، ہمارے لیے کیا اس میں غور و فکر کا مقام ہے؟ نوٹ کیجئے گا، ایسے لوگوں کے لیے مقام فکر ہے جن کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے مگر وہ تندرست ہونے کے باوجود نماز ادا نہیں کرتے۔ آج پکار لگتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آج پکار لگتی ہے آؤ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نہیں، آج عمل بتا رہا ہے یہ ٹی وی کا ڈبہ بڑا ہے، اسمارٹ فون کی اسکرین بڑی ہے، یہ کرکٹ کا میچ بڑا ہے، یہ فلمیں ڈرامے ناچ گانے بڑے ہیں، یہ کھانا پینا بڑا ہے، یہ ویکیشن پلان بڑا ہے، یہ سیر سپاٹے بڑے ہیں، ہاں اپنا کاروبار بڑا ہے، اپنی سیٹ بڑی ہے، اپنی دکان بڑی ہے۔ کیا عمل ثبوت پیش کر رہا آج ہمارا؟ اللہ اکبر کبیرہ، جھکتے نہیں نماز کے لیے اللہ کے سامنے، ہاں اللہ کے حکم پر عمل درآمد نہیں کرتے، تو کل چاہیں گے بھی جھکنے والے کہ کل چاہیں گے بھی کہ جھک جائیں تو جھکنے کا اذن نہیں ہوگا، جھکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج جو جھکے گا 5 مرتبہ جھکنا ہے روزانہ کم از کم، فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی آج جو ہٹے کٹے ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود اور تندرست ہونے کے باوجود اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہہ رہے، کل حشر میں کیا ہوگا؟ کل کیا ذلت اور رسوائی ہوگی؟ چاہیں گے بھی جھکنا تو نہیں جھک سکیں گے، ان کی کمر کو تختے کی طرح کر دیا جائے گا۔ اللہ اس ذلت اور رسوائی سے ہمیں بچائے اور آج جھکنے کی، آج نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقفہ لیتے ناظرین کرام، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی چند آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 44 ارشاد ہوا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت کا مفہوم ترجمہ، پس آپ چھوڑیے اسے مجھ پر جو جھٹلاتا ہے اس بات کو، ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے انہیں ایسی جگہ سے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ آیت نمبر 44 کا مفہوم ترجمہ، تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، مخالفین حق کی مخالفتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین۔ حق اور باطل کی کشاکش تو جاری ہے نا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، صبر کی تلقین کی جا رہی۔ البتہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ایسے مواقع پر حضور علیہ السلام سے خطاب ہوتا ہے تو رہنمائی امت کو بھی دی جا رہی ہوتی ہے۔ اگلا نقطہ،
یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ خوشحال ہیں لہذا اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے. یہ بات پہلے بھی آئی تھی نا, اگر ہم اتنے برے ہوتے تو دنیا میں اتنا مال و اسباب تھوڑا ہی ملتا. تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی خام خیالی ہے, ان کا باطل خیال ہے. اگلا نقطہ, حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت اور تباہی کی طرف اس طرح لے جا رہا ہے کہ انہیں شعور تک نہیں ہے. لفظ آیا سنستدرجہم, اسی سے ایک مشکل لفظ بنتا ہے اردو میں بھی, استدراج. کیا؟ استدراج کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بندہ سمجھے میں بڑا اچھا چل رہا ہوں, حالانکہ یہ دھوکے میں ہوتا ہے بندہ, اور اللہ تعالیٰ پھر اس طرح بالآخر اس کی پکڑ فرماتا ہے, اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. یعنی نافرمانی خوب چل رہی ہیں اور مال و دولت ملا ہوا ہے, اور وہ اس اکڑ میں کہ میں تو بڑا اچھا ہوں, اگر میں برا ہوتا تو مجھے مال و دولت تھوڑا ہی ملتا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے استدراج. تو ایسے دھیرے دھیرے ان کی پکڑ کا معاملہ ہوگا کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. اگلی آیت ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 45, ارشاد ہوا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اس آیت کا مفہوم ترجمہ, اور میں مہلت دوں گا انہیں, بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے. یہ آیت نمبر 45 کا مفہوم ترجمہ, تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ, انہیں مہلت دی جا رہی ہے. اس سے کہ دنیا دارالعمل ہے, دارالامتحان ہے, تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے, چاہو تو نیک بنو, چاہو تو بد بن جاؤ, برے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے, اس کے بعد پھر مہلت ختم تو معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن زبردستی نہ اللہ کسی کو گمراہی پہ ڈالتا ہے, نہ زبردستی اللہ کسی کو راہ حق پر ڈالتا ہے. اللہ نے بندے کو اختیار دیا, لیکن یہ جو مہلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے تاکہ جو سنبھلنا چاہے وہ سنبھل جائے, لیکن نہیں سنبھلتے تو پھر ان کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے. اگلا نقطہ, بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر بہت مضبوط ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے. اپنی خام خیالی میں مبتلا لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے تئیں اپنے آپ کو بڑا خوشحال دیکھ کر سمجھ رہے ہو کہ ہم صحیح چل رہے ہیں, نہیں, اور نافرمانیوں کے حوالے سے تمہیں کوئی احساس زیاں نہیں ہوتا, تو یاد رکھنا تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. اگلا بیان سورہ قلم کی آیت نمبر 46, ارشاد ہوا ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. اس آیت کا مفہوم ترجمہ, کیا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی اجرت تو جس کے تاوان کے بوجھ سے وہ دبے جاتے ہیں. یہ آیت نمبر 46 کا مفہوم ترجمہ, تشریح کے والے سے پہلا نقطہ, مخالفین حق کو سرزنش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بھلائی کے لیے بے لوث دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. سرزنش کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا, ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے سمجھایا جا رہا ہے, ہوش دلائے جا رہے ہیں ان کو. دیکھو رسول اکرم علیہ السلام تو بے لوث اور بے غرض اللہ کی دعوت دے رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ تم اللہ کہ رسول علیہ السلام کی دعوت قبول کر کے اپنی آخرت کو سنوار لو. کوئی تم سے مال نہیں مانگتے, دنیا کو کوئی مفاد ان کا وابستہ نہیں ہے, وہ تو تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں. اگلا نقطہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی اجرت تو مانگی نہیں, پھر یہ لوگ کیوں بگڑ رہے ہیں؟ بھائی حق کی دعوت پیش کی نا, پیسے تو نہیں مانگے, تو منہ بگاڑنے کا اور غضبناک ہونے کا کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ مراد یہ ہے حق نہیں مانتے نہ مانو, لیکن مخالفت پر اتر آنا, تشدد پر اتر آنا, بد کلامی پر اتر آنا, اس کی کہاں سے تمہارے پاس کوئی دلیل آ گئی؟ ٹھیک. اگلا بیان سورہ قلم کی آیت نمبر 47, جو آج کے درس کے اعتبار سے آخری آیت بھی ہے. ارشاد ہوا سورہ قلم آیت نمبر 47 میں ام عندہم الغیب فہم یکتبون. اس کا مفہوم ترجمہ, کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ لیتے ہیں؟ اس آیت کا مفہوم ترجمہ ہوا مکمل. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلا نقطہ, کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ جس کی بنیاد پر اپنے تصورات پیش کر رہے ہیں؟ یہ جو حق کا انکار کر رہے ہیں, حق کی مخالفت کر رہے ہیں, کہیں سے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ حق لے کر نہیں آئے؟ کوئی ان کو کہیں سے پتہ چل گیا ہے؟ آگے چلیے, لکھا ہے اگلا نقطہ, کیا ان کو کوئی حقائق ایسے معلوم ہیں کہ پیش کی جانے والی دعوت حق نہیں ہے؟ نہ انہوں نے تم سے کوئی اجرت مانگی, نہ تمہارے پاس کوئی ایسے حقائق کا علم ہے کہ جس کی بنیاد پر تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ دعوت حق نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے تمہارے پاس مخالفت کرنے کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. چنانچہ اسی پر آخری نقطہ ہے, در حقیقت بات یہ ہے کہ ان کی مخالفت کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے. ناظرین کرام, الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل. وقت سوالات کا چلتا ہے, ہمارے ساتھیوں کی جانب ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی حافظ صاحب, پہلا سوال آپ کا. جی, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اجرت مانگنے کا ذکر آیا ہے اس میں, تو اس کی وضاحت آپ کچھ فرما دیجئے. جی, بہت اہم سوال ہے. اجرت مانگنے کا ذکر آیا, اصل میں یہ سنایا کس کو گیا ہے؟ مشرکین کو, کفار کو, کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے سامنے حق کی دعوت پیش کر رہے ہیں, اس پر کوئی معاوضہ
کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہے، ٹھیک ہے نا. یا تو ہوتا نا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کے پیغمبر کا کوئی اپنا مفاد ہوتا، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں. اچھا یہ بات تمام پیغمبروں نے کہی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ سب حافظ ہیں ماشاءاللہ، یہ الفاظ تو کئی پیغمبروں کے آتے ہیں. ہم تو تم سے کوئی اجر مانگتے ہی نہیں. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. تو یہ پیغمبروں کی بے لوث اور بے غرض دعوت ہوا کرتی ہے. سنایا کس کو گیا ہے؟ مشرکین کو، کہ دیکھو انہوں نے تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگا، کوئی اجرت نہیں مانگی، کوئی معاوضہ نہیں مانگا، تو تم کیوں اپنے چہرے بگاڑتے ہو، کیوں مخالفت پر اتر آئے ہو؟ بلکہ ان کے کردار کو دیکھو، تمہاری خیر خواہی بھلائی چاہتے ہیں. بلکہ اس دعوت کے حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، کوئی پیسہ نہیں مانگتے. یہ تو پیغمبروں کے تعلق سے ہوا. آج دعوت دین کا کام کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. تو بھائی ہماری نگاہ لوگوں کی جیبوں پر نہیں ہونی چاہیے، ہاں لوگوں کے دلوں پر ہونی چاہیے. جی ناظرین کرام، لوگوں کی جیبوں پر نگاہ نہیں ہوتی دین والوں کی، ان کی نگاہ لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے کہ ان دلوں میں اللہ ایمان کا نور ان کو عطا فرما دے، یہ حق کو قبول کرنے والے اور حق پر عمل کرنے والے بن جائیں. آج معاف کیجئے گا، بہت سی مقامات پر، بہت سی جگہوں پر ایسا لگتا ہے کہ دین کا کام وہ کوئی دنیا کمانے کا ذریعہ بن گیا، وہ کمرشلائزیشن کا ذریعہ بن گیا، وہ جیبیں بھرنے کا ذریعہ بن گیا. اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں کچھ خاص شعبے یا ذمہ داریاں ہوں گی کہ جن کی ضرورت ہے کہ وہاں مستقل کچھ افراد میسر آئیں اور موجود ہوں اور ان کے لیے کوئی معاش کا ذریعہ بن جائے، یہ الگ بات ہے. لیکن یہ جو انداز ہوتا ہے نا، اتنے پیسے ملیں گے تو میں دعوت کا کام کروں گا، اتنے پیسے ملیں گے تو میں درس دوں گا، اتنے پیسے ملیں گے تو میں تلاوت کروں گا، اتنے پیسے ملیں گے تو میں نعت رسول مقبول پیش کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے ٹائم کے اتنے پیسے ہوں گے، زیادہ ٹائم ہو گیا تو اور پیسے، اور زیادہ ٹائم تو اور پیسے، جب مجھے بلایا جائے گا تو میرا تعارف ایسے اور ایسے کرایا جائے گا، اگر ایسے اور ایسے نہیں کرایا گیا تو میں درس نہیں دوں گا. بھائی یہ دین کو دھندا نہیں بنانا ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جی بیٹا اگلا سوال آپ کا. میرا آپ سے سوال ہے کہ آخرت میں ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وضاحت فرما دیجیے. ماشاءاللہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے بات تو مشرکین کی چلی، لیکن ڈر تو ہمیں بھی لگنا چاہیے نا، کیونکہ ہم نے بھی مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ فکر تو کرو کہ کل کی ذلت رسوائی سے ڈرنا بھی ہے، اور ڈریں گے تو بچیں گے. دیکھیں پلگ ہوتا ہے نا، پلگ میں انگلی ڈالتے ہیں، کیوں؟ ڈر لگتا ہے نا کیا لگ جائے گا. اچھا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انگلی بڑی ہوتی ہے، پلگ کا سوراخ چھوٹا ہوتا ہے، پتا ہے نا؟ اچھا مجھے بھی پتا ہے. اگلی بات بتایا، جو پیتل کا پیس ہوتا ہے وہ پلگ کے اندر جا کے ہوتا ہے نا، تو انگلی تو جا ہی نہیں سکتی نا، لیکن پھر بھی ڈر ہے تو بچیں گے. تو کل کی ذلت کا ڈر ہوگا تو اب بچنے کی فکر بھی کریں گے. سادہ سی بات کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جو ہم سے تقاضے کیے کرنے کے کام، ان پر عمل درآمد کی حتی الامکان کوشش، اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کاموں سے روک دیا ان سے بچنے کی کوشش. یہ تو ایک جامع اور مختصر جواب. اب اس کے لیے اپنے علم دین میں اضافہ تو کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کن باتوں کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کن باتوں سے روکا. یہ علم بڑھائیں گے تو عمل بھی ہوگا نا، اور پھر نیک ماحول سے جڑے، علم کا حصول بھی ہو، اور نیک ماحول سے آدمی کی بیٹری چارج بھی ہوتی اور ریچارج بھی ہوتی. ایمان کی بیٹری کی بات کر رہا ہوں. کون سی بیٹری؟ کہیں اور تو نہیں چلے گئے. ایمان کی بیٹری، جتنا ایمان کی بیٹری چارج ہوگی اتنا احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ. جی بیٹا آپ کا سوال. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ غیبی حقائق کی تھوڑی اور وضاحت فرما دیجیے. غیبی حقائق کی تھوڑی اور وضاحت فرما دیجیے. اچھا ایک بات کلیئر کر لیں، یہ جو آج ذکر آیا تھا نا، یہ اس طرح انداز سے نہیں تھا جو ہم وہ ایمان رکھتے الذین یؤمنون بالغیب، ہم تو ایمان رکھتے غیب پر، اور غیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے وہ بات ہمیں بتائی. مثال کے طور پر خود اللہ کی ذات ہمارے لیے غیب میں ہے نا، اسی طرح فرشتے ہمارے لیے غیب میں ہیں، جنت ہمارے اعتبار سے وہ غیب میں ہے، جہنم اللہ ہمیں محفوظ رکھے لیکن مانتے تو ہے نا جہنم حق ہے، تو جہنم ہمارے اعتبار سے غیب میں. غیب کے یہ حقائق تو ہیں کہ جن پر ہمارا ایمان ہے. کلیئر ہے بیٹا؟ لیکن آج جو بات آئی تھی وہ مشرکین مکہ کے اوپر طنز کیا گیا تھا. کیا طنز کیا گیا تھا؟ کیا مطلب؟ اجرت یہ مانگتے نہیں تو تم کیوں مخالفت پر اترے ہوئے ہو؟ اور دوسرے تمہیں کہیں سے خبر ملی ہے، کہیں باہر سے غیب سے خبر آئی ہے تمہارے پاس کہ یہ جو بات پیش کر رہے ہیں وہ حق کی بات نہیں ہے. تو یہ ان مشرکین مکہ پر طنز ہوا ہے. ہم جو غیب کے حقائق پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو پیغمبر علیہ السلام کے بتانے کے مطابق وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ. آج جو بات آئی تھی گفتگو میں وہ تو مشرکین مکہ کے تعلق سے ان کے اوپر ایک طنز کیا گیا ہے کہ کس بات کی تمہارے پاس دلیل ہے، کوئی غیب سے کوئی خبر آئی ہے تمہارے پاس. انداز سمجھ آ گیا بیٹا؟ تو یہ طنز کے انداز میں ان کی نفی کی گئی تھی.
ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات اور آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ. سورۃ الحج میں فکر آخرت، حج و قربانی اور دعوت ایمان و عمل کے موضوعات بیان ہوئے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ سلسلے وار ایک ایک سورت کے مضامین کا ایک اجمالی جائزہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ 17ویں پارے کے اختتام پر سورہ حج ہے، یعنی آخری سورت ہے اس کی 17ویں پارے کی. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ 17واں پارہ، ٹھیک ہے. تو سورہ حج کے مضامین کیا ہے؟ فکر آخرت کا بیان ہے، حج و قربانی کے حوالے سے گفتگو ہے، اور ایمان کی دعوت بھی دی گئی اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کو پکارا گیا ہے اور اس کی دعوت دی گئی ہے. اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ کی طرف، یعنی ریکیپ یا خلاصہ. 3 باتیں آج بھی اس حوالے سے. پہلی بات، روز قیامت مجرمین کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے. لوگ آج ڈرتے ہیں، ہاں جی میں نے یہ گڑبڑ کی تو میں ٹی وی پر نہ آ جاؤں، یہ گڑبڑ کی تو میں پکڑا نہ جاؤں، یہ گڑبڑ کی تو میرے فوٹو نہ آ جائے، یہ گڑبڑ کی تو وہ میرے خلاف نہ بول دے. ارے بندوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے. دنیا کی چھوٹی سی زندگی کا ڈر ہے، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی رسوائی کا ڈر ہے کہ نہیں؟ اگلا سوال، دنیا میں سجدہ ریز نہ ہونے والے کل روز قیامت چاہیں گے تو بھی سجدہ نہ کر سکیں گے. اللہ اکبر. آج ہی جھکنا ہے بھائی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر بہت مضبوط ہے جس سے منکرین حق بچ نہیں سکتے. یہ دنیا کا نظام الل ٹپ نہیں ہے. اللہ نے موقع دیا، آزادی دیے، جو چاہو سو کرو، کیونکہ دنیا امتحان کا موقع ہے. آخرت کیا ہے؟ جزا کا موقع، دار الجزا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ آج بھی مٹانے ختم کر دینے پر قادر ہے، مگر دنیا اس نے امتحان کے لیے بنائی، وہ مہلت دیتا ہے، لیکن کل نتیجے سامنے آئیں گے. اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف، یعنی سیلف اسسمنٹ. بھول تو نہیں گئے نا؟ ٹھیک ہے. یعنی ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں چند آیات کے سمجھ لینے کے بعد، ہم کہاں کھڑے ہیں یا ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، پیغام عمل ہے. آئیے دیکھتے ہیں جائزے کے 3 سوالات میں. پہلا سوال، کیا ہم 5 وقتہ نماز پابندی سے مقررہ اوقات میں ادا کرتے ہیں؟ صبح کی 8 بجے کی فلائٹ ہو نا تو 4 بجے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر 6 بجے کی فلائٹ ہو تو رات کو نیند نہیں آتی، فجر میں سوتے رہتے ہیں. دور سے دوست آ گیا، باہر سے دوست آ گئے، رشتہ دار آ گئے، رات 2 بجے تک لے کے گھومتے رہتے ہیں ان کو، لیکن مغرب عشاء کی نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا. ذرا کچھ آفس کے اندر کسی کی پروموشن ہو گئی تو 2 گھنٹہ کھانے میں باہر جا کے لگا دیا، 2 گھنٹہ ورکنگ ڈیز میں، ورکنگ آورز میں باہر جا کے لگا دیا، لیکن ظہر کے لیے 15 منٹ نکالنے کو ہم تیار نہیں. ایسے ہی ہے نا. آفس سے جاتے ہوئے ذرا دوست کے پاس رک کر ہائی ٹی لے لی ہم نے تھوڑی سی، 2 گھنٹے لگا دی اس کے پاس، لیکن عصر کی نماز ہم نے ادا نہیں کی. اللہ ہماری ترجیحات میں کہیں ہے کہ نہیں؟ اگلا سوال، کیا ہم اپنی مہلت عمل سے فائدہ اٹھا رہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میں ریٹائر ہو جاؤں گا اس کے بعد میں دین کی طرف آؤں گا. کیوں بھائی؟ ریٹائرمنٹ تک کی زندگی کا آپ کے پاس پروانہ موجود ہے کہ آپ اس سے پہلے نہیں مریں گے؟ میں اور آپ نہیں مریں گے اس سے پہلے. اللہ اکبر کبیرہ، ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں ذرا لوگوں کی گردنیں کاٹ کر خوب پیسہ بنا لوں، اس کے بعد جا کر میں عمرہ کر لوں گا، حج کر لوں گا، میرا سارا معاف ہو جائے گا. استغفر اللہ. اس سے پہلے موت آ گئی تو گردنیں کاٹنے سے مراد ان کا خون پسینہ، اس کی کمائی نچوڑ کر اپنی جیبیں بھرنا، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کرنا، یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا، بیواؤں کا مال ہڑپ کر جانا، قوم کے پیسے کو ہڑپ کر جانا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم عمرہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، ہمارا سارا بلیک وائٹ ہو جائے گا. اندھیر نگری لگی ہوئی. ابھی موت آ گئی تو کیا موقع ملے گا توبہ کا بھی ہمیں؟ استغفر اللہ. اگلا سوال، بات آ چکی ہے، کیا ہم آخرت کی ذلت اور رسوائی کا ڈر رکھتے ہیں؟ کتنا ڈر ہے نا، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، ابا کو پتہ نہ چل جائے، اماں کو پتہ نہ چل جائے، ٹیچر کو پتہ نہ چل جائے، بیگم کو پتہ نہ چل جائے. اللہ کا ڈر نہیں ہے، کل کی رسوائی کا ڈر ہی نہیں ہے. اللہ تو سارا ریکارڈ کروا رہا ہے. ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں پورا قرآن. اب تو یہ 27واں پارہ بلکہ 29واں پارہ معاف کیجیے گا، 90% قرآن کریم کا مطالعہ اللہ کی توفیق سے کر چکے. آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے، کھال گواہی دے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، اللہ اکبر، زبان گواہی دے گی، 6 اعضاء ہمارے وجود میں سے. اور اللہ نے فلم چلا دی 1 گھنٹے کی بھی. تو اللہ پردہ ڈالے، پردے میں معاف بھی کر دے، اور آج ہمیں احساس دے کہ ہم کل کی ذلت اور رسوائی سے ڈرتے ہوئے آج اپنے معاملات کی اصلاح کر لیں. آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب، سورۃ الانعام کی آیات 51 تا 100 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے عجائبات کا مشاہدہ کرایا؟ درست جواب ہے سورہ الانعام آیت نمبر 75.
کہ اللہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے مشاہدات اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کرائے۔ پیغمبر پورے وثوق کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، اللہ ان کو غیب کے مسائل، غیب کے حقائق سے بھی آگاہ کرتا ہے، مشاہدات بھی کراتا ہے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ الانعام کی آیات 51 تا 100 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ امن ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں اور اس کے ساتھ ظلم یعنی شرک کی آمیزش نہ کریں؟ توجہ سے سنیے گا، تلاش کیجئے گا، سورہ انعام کی آیات 51 تا 100 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ امن ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں اور اس کے ساتھ ظلم یعنی شرک کی آمیزش نہ کریں؟ انشاءاللہ ناظرین کرام اس کا جواب اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، اور وقت ہوا مکمل تو چاہیں گے آپ سے ہمیشہ کی طرح اجازت۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ آج جھکنے کی توفیق دے، اے اللہ آج تمام نمازوں کی حفاظت کی وقت پر ادا کرنے کی توفیق دے، اور اے اللہ آج ہمیں سچی پکی توبہ کر کے اصلاح کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔